توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، آئیے اسے بھی جان لیتے ہیں۔ توحید کا ارتھ وحد یوحد سے نکلا ہے، ارتھات کسی چیز کو ایک اور اکیلا ماننا، اور یہ نگیٹو اور پازیٹو کے ذریعہ ہی ثابت ہوتا ہے، یعنی اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کی عبادت کا انکار کرنا۔ ودیمانوں نے توحید کی 3 قسمیں بیان کی: توحید ربوبیت یعنی ادھیکار ماننے میں توحید، توحید الوہیت یعنی عبادت کرنے میں توحید، اور توحید اسماء اور صفات یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں اور گنوں میں توحید۔ توحید ربوبیت اللہ تعالیٰ کو وشو کی سرشٹی اور اسے چلانے میں یکتا اور اکیلا ماننا، یہ ماننا کہ وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی سنسار کو چلانے والا ہے، وہی روزی دینے والا ہے، اس کا کوئی وزیر نہیں، جو چاہے جب چاہے اور جیسے چاہے کرنے پر وہ طاقت رکھتا ہے، اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، وہ بے نیاز ہے اور پورا وشو اس کا محتاج ہے۔ توحید الوہیت کیا ہے؟ توحید الوہیت کی پریبھاشا یہ ہے کہ انسان کسی قسم کی عبادت یا عبادت کا کوئی بھاگ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے وشیش نہ کرے، چاہے وہ کوئی قریبی فرشتہ ہو یا نبی اور رسول ہو یا کوئی اور نیک انسان ہو یا کوئی بھی دوسری سرشٹی ہو، اس لیے کہ عبادت پیدا کرنے والے کا ہی حق ہے۔ توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات یہ ہے کہ وہ اچھے نام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے چنے ہیں اور جو وشیشتائیں انہوں نے اپنی بیان کی ہیں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے جو نام اور اس کی وشیشتائیں بیان کی ہیں، ان کے پرتی یہ عقیدہ رکھا جائے کہ وہ تمام نام اچھے اور تمام صفات سریشٹھ ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان میں اکیلا اور یونیک مانا جائے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی یہ نام اور گن بتائے گئے ہیں ویسے ہی ان کو مانا جائے، ویسے ہی ان کو ثابت کیا جائے، اور اللہ کے لیے ان کو ثابت کرتے ہوئے اس میں کسی طرح کی تعویل نہ کی جائے، کسی طرح کی تحریف نہ کی جائے، کسی طرح سے اس کے معنی کو نہ بدلا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ شورى آیت نمبر 11، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسے کوئی چیز نہیں اور وہ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب آئیے جانتے ہیں شرک کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اس کی وشیشتاؤں میں یا اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے تو مانو او لا الہ الا اللہ کے خلاف چل رہا ہے، اور یہی شرک ہے، ارتھات اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات یا اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا۔ مثال کے طور پر یہ سمجھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جس کو دنیا کا ادھیکار حاصل ہے، یا مورتیوں اور درگاہوں سے مانگنا اور ان کو واسطہ بنانا، وہاں جانور ذبح کرنا، وہاں پر سجدے اور رکوع کرنا، یا کسی انسان کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ پروکچ کی باتوں کو جانتا ہے، دل کی باتوں کو جان لیتا ہے، یہ سب شرک ہے، اور شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حق مارنا ہے، جبکہ توحید بہت بڑا انصاف ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو اس کا حق دینا ہے، اور شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ کا حق دوسروں کو دے دینا ظلم نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ پاک نے اسی وجہ سے سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں بیان فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا اتیاچار ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک سے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، ساری نیکیاں نشٹ ہو جاتی ہیں۔ سورہ زمر آیت نمبر 65 میں اللہ پاک نے بیان فرمایا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یقیناً تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے کے نبیوں کی طرف بھی وہی کی گئی ہے کہ اگر تو نے شرک کیا تو نسندیہ تیرا عمل نشٹ ہو جائے گا اور نسندیہ تو ہانی اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ بلکہ اگر کسی شخص کی موت شرک کی استھتی میں ہو جاتی ہے تو اس کی معافی کسی صورت میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 48 میں بیان فرما دیا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں معاف کرتا، اس کے سوا جسے چاہے معاف کر دیتا ہے۔ اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ شرک دنیا میں کب شروع ہوا اور کیسے شروع ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام جو پہلے انسان تھے، ان کی سنتان 10 شتابدیوں تک ایک اللہ کی عبادت کرتی رہی۔
ان میں 10 شتابدی تک شرک نہ آ سکا تھا۔ سورہ یونس آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان الناس امتا واحدۃ فاختلفوا، لوگ پہلے سب کے سب ایک جماعت اور ایک سموہ تھے، پھر وہ متبھید کر بیٹھے۔ ایسا کب ہوا اور کیسے ہوا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ نوح کے آیت نمبر 23 کی ویاخیا کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں 5 نیک لوگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ جب وہ مر گئے تو شیطان ان سے پریم کرنے والوں کے پاس آیا اور ان سے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو یہ تمہارے بیچ آدرش بن کر رہتے تھے، ان کے مرنے کے بعد تم ان کو بھول جاؤ گے، بہتر ہے کہ ان کی مورتیاں بنا لو اور اپنی بیٹھکوں میں رکھا کرو تاکہ ان کو دیکھ کر تمہارے اندر بھی اللہ کی عبادت کا جذبہ پیدا ہو سکے۔ بات اچھی لگی اور لوگوں نے ان کی مورتیاں بنا لی اور اپنی بیٹھکوں میں انہیں سجا دیا۔ وہ ان کی پوجا نہیں کرتے تھے، پرنتو جب وہ مر گئے اور ان کی سنتان آئی تو ایک زمانہ کے بیتنے کے بعد جب ان کی سنتانوں میں گیان کی کمی آئی تو شیطان ان کے پاس آ کر کہنے لگا کہ دیکھو تمہاری بیٹھکوں میں یہ جو مورتیاں رکھی گئی ہیں، تمہارے پروج سنکٹوں اور کٹھنائیوں میں ان سے مانگتے تھے اور ان کی ضرورت پوری ہو جاتی تھی۔ اب کیا تھا؟ ان کی سنتان شیطان کے بہکاوے میں آ گئی اور انہیں مورتیوں کی پوجا شروع کر دی۔ تب اللہ کی غیرت جوش میں آئی اور شرک پھیلنے کے بعد سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد ہر یوگ میں سندیشٹا آتے رہے جن کی سنکھیا 1,24,000 تک پہنچتی ہے۔ سب سے انت میں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انسانوں کے مارگ درشن ہیتو بھیجا۔ آپ نے مکہ میں 13 سال بتائی جس میں لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے رہے اور شرک سے روکتے رہے۔ مدینہ گئے تو وہاں بھی 10 سال تک لوگوں کو شرک سے ڈراتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پوتر جیون کے انتم چھن میں ہیں، پریشانی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس وقت بھی آپ کو اگر کوئی چیز پریشان کر رہی ہے تو یہی کہ ہماری امت پھر دوبارہ شرک میں نہ پھنس جائے۔ اسی لیے ایسی گمبھیر استھتی میں بھی یہ فرما رہے تھے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آپ سوچئے جب یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہوگی اس لیے کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، تو وہ لوگ جو ولیوں کی قبروں پر سجدہ کرتے ہیں کیا ان کے اوپر اللہ کی لعنت نہ ہوگی؟